الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت دہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یہ ایمان لائے، کیونکہ دہیۃ الکلبی اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس کے ایمان لانے سے 700 کافر وہ مسلمان ہونے تھے۔ ایک بار جبریل امین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دہیۃ الکلبی عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے اور وہ تم پر ایمان لائے گا، کلمہ بھرے گا۔ تو حضرت دہیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے میرے آقا کے پاس آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ تو دہیۃ الکلبی نے اتنا بڑا آقا کا اخلاق دیکھا تو دہیۃ الکلبی نے آقا کی چادر اٹھائی، آنکھوں پر رکھی، چادر کو چوما، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھوائیں۔ میرے آقا نے اس کو کلمہ توحید پڑھوایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دہیۃ الکلبی نے جیسے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو زاروں قطار رونے لگا، بہت رونے لگا۔ میرے کریم آقا نے پوچھا دہیۃ الکلبی تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، وہ اپنے گناہ یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تم مجھے بتا تو صحیح تیرے کون سے گناہ ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں نے اپنے قبیلے کے 70 بیٹیوں کو جو ہے قتل کیا ہے، ان کو زندہ دفن کیا ہے، اب رو رہا ہوں، وہ اتنے بڑے گناہ میرے اللہ بخشے گا؟ اتنا زور سے دہیۃ الکلبی رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، اتنے میں جبریل آ گیا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ دہیۃ الکلبی سے کہو کہ تو نے جو زندگی میں گناہ کیے، تو نے جب اب کلمہ پڑھا تو میں نے 60 سال کے تیرے گناہ سارے معاف کر دیے۔ وہ جو تو نے بیٹیاں قتل کی تھی وہ بھی گناہ معاف، سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب جب یہ سنا تو اس کے بعد میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہے، میرے آقا کریم روئے۔ میرے آقا سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک بار کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس کے زندگی کے گناہ معاف، تو میرے جو امتی ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہیں گے، میرے امتی اللہ ان کو کیسے نہیں معاف کرے گا؟ رب ان کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔
صدقت یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ۔ تو حضرت دحیۃ الکلبی کو وہ مقام عطا کیا رب نے کہ جبریل انسانی صورت میں آتے تھے تو دحیۃ الکلبی کی صورت میں آتے تھے۔ ایک بار جیسے جبریل آئے تو امام حسین چھوٹے سے تھے، تو امام حسین نے سمجھا یہ دحیۃ الکلبی ہے تو اس کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ میرے آقا مسکرا کر فرمانے لگے حسین یہ دحیۃ الکلبی نہیں جبریل ہے۔ تو جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ حسین کو منع نہیں کرو، حسین میرے کندھوں پر بیٹھے تو میرا بھی شان بڑھے۔ سبحان اللہ، وہ مقام رتبہ حاصل کیا آقا کے عاشق دحیۃ الکلبی نے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی اپنے کریم آقا پر درود پاک محمد آل محمد پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک امام حسین کے صدقے میں میرے آقا کی امت کو فرقہ واریت سے بچائے۔ ساری دنیا میں، سارے پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام، مصر، فلسطین میں جہاں بھی ملکوں میں مسلمان مومن ہیں، اللہ پاک ان کو یہ انعام دے، سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ اللہ پاک یہ میری دعا قبول فرمائے۔ تمام میرے بھائی، میری بہنیں، آپ کو جب بھی میرا یہ آواز کانوں تک آئے تو اس نصیحت کو یاد کرنا کہ کثرت سے درود پاک پڑھو۔ یتیموں کے یار نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہو۔ یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے، قیامت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی آقا پر درود پڑھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔